فرشتے کو کس گناہ کی وجہ سے سزا ملی اور کس وجہ سے اس کی معافی ہوئی، جانیے اس ویڈیو میں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ زہرۃ الریاض میں ایک حدیث مبارکہ درج ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا، آقا یا رسول اللہ، میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا، 70,000 فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس کی ہر سانس سے اللہ رب العزت ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور ابھی ابھی میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ کوہکاف پہ روتے ہوئے دیکھا۔ تو جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ تم اللہ رب العزت کے حضور میری سفارش کرو۔ میں نے پوچھا، تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا کہ معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میرے پاس سے گزری تو میں تخت پر بیٹھا رہا، تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے اس جگہ سے اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جبرائیل امین نے کہا، میں نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اس کی سفارش کی کہ اے مالک کائنات، اے رب لم یزل، اس فرشتے کو معافی عطا فرما، اس فرشتے کو معافی عطا فرما، اس فرشتے کو معافی عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ اے جبرائیل، تم مجھ سے کہو کہ یہ میرے محبوب پر درود و سلام بھیجے۔ چنانچہ اس فرشتے نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی اس لغزش کو معاف فرما دیا اور اس کے لیے پر بھی پیدا فرما دیے۔ اس سے پہلی بات تو سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے قہر اور غصے کو درود پاک ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ درود پاک کی وجہ سے فرشتے کو مغفرت ملی، اور سب سے اہم اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کی تعظیم و تکریم و عزت چاہتا تھا، اتنی چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی سی بے ادبی بھی کہ سرکار کے ادب میں کھڑے نہ ہونا، یہ بھی اللہ رب العزت کو گوارا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ خدا کا غصہ مٹاتا ہے درود پاک، خدا کا غصہ مٹاتا ہے درود پاک، خدا کے قہر سے بچاتا ہے درود پاک، خدا کی رضا ہے تعظیم رسول میں، سب کو معافی دلاتا ہے درود پاک۔ ناظرین کرام، علامہ سخاوی نے تواریخ سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک شخص تھا جو بہت گناہ گار تھا، اس کے بڑے گناہ تھے، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب دنیا سے فوت ہوا تو چونکہ اس کے محلے والے، اس کے علاقے والے اس سے تنگ اتنا تھے، انہوں نے اس کو بغیر کفن دیے، بغیر کوئی جنازہ پڑھے یا بغیر کسی عمل کے اس کو دفن بھی نہیں کیا، بلکہ اس کو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا۔
تو جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ، فلاں جگہ میرا ایک بہت پیارا ہے وہ فوت ہو گیا ہے اور علاقے والوں نے اس کو کفن دفن کا انتظام نہیں کیا، تو میرے کلیم میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اس کا جنازہ بھی پڑھیں، آپ اس کو کفن بھی دیں اور اس کو دفنائیں بھی صحیح۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دفن کیا، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، ملاقات ہوئی، تو عرض کیا مولا اس شخص سے تو لوگ نفرت بہت کرتے تھے، لوگ اس سے اتنی نفرت کرتے تھے، ان کو دفنانا بھی گوارا نہیں کیا، بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہ کار تھا۔ مالک وجہ کیا ہے؟ تیرا حکم تھا کہ میرا پیارا بندہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا گناہ اتنے ہیں، اس کی نیکی ہے ہی کوئی نہیں، بہت بڑا مجرم ہے، عادی مجرم ہے۔ مالک مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو مجھے رہنمائی فرماؤ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ ایسے ہی تھا، وہ بڑا گناہ گار تھا، اس کے اتنے گناہ تھے، لوگ واقعی اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے اعمال کی وجہ سے اس سے تنگ تھے، مگر اس کے اندر ایک خوبی تھی، ایک نیکی تھی اس کے پلے۔ عرض کیا مالک وہ نیکی کون سی تھی جس کی وجہ سے اتنے گناہ اس کے معاف فرما دیے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ میں اس بندے کو کیسے معاف نہ فرماتا، میری غیرت، میری جو محبت ہے محبوب کریم سے وہ گوارا ہی نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کو معاف نہ کروں۔ مولا وجہ کیا تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ اس شخص نے ایک رات میں تورات کی کتاب کھولی، تورات میں اس نے میرے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ جب اس نے نام دیکھا تو اسے تعظیم و تکریم کے ساتھ چوم لیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام چومنے کے بعد اس نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیا، تو میں نے اس درود پاک کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، ایک تو درود پاک کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سخت گناہ گار کو بھی معاف فرما دیا۔ پیچھے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جس فرشتے نے تعظیم نہ کی تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس درود پاک کے پڑھنے کی وجہ سے کبھی بھی کسی بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ تو آج سے ناظرین کرام گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، جتنا ہو سکے آپ روزانہ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ میرا ایمان مانتا ہے کہ جتنے بھی گناہ حضور کے امتی کے ہوں گے، اگر بنی اسرائیل کا بندہ بخشا جا سکتا ہے تو کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی کیوں نہیں بخشا جا سکتا؟ تو ناظرین کرام، اسی بات سے میں آپ کو بار بار عرض کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ جی ناظرین کرام، ایک درود دوامی میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو ان گنت نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے اسے اپنی قوم، رشتہ دار اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بے پناہ شہرت، عزت ملے گی۔ اگر وہ یہ درود پاک پڑھ کر کسی حاکم کے سامنے جائے تو اس کی عزت کرے گا، یعنی اس درود پاک کے پڑھنے والے کو سامنے دنیا میں تسخیر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو شخص اسے روزانہ 21 مرتبہ تحیات درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہے تو مالک کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی نیکیوں کو بارش کے قطروں کے برابر اضافہ فرما دے گا، اور اس کا نام تا قیامت زندہ رہے گا، حتیٰ کہ اس پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے اتنے دروازے کھول دیں گے کہ جو اللہ رب العزت سے مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم علیہم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام متصلة الدوام لا انقضاء لها
وَالْانْصِرَامَ عَلَى مَرِيَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ عَدَدَ كُلِّ وَابِلٍ وَتَلٍّ۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا درود پاک، درود دوامی۔ ایک بار ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ترجمہ ہے: اے اللہ، درود و سلام بھیج ان پر ایسا درود جو دائمی ہو، جس کا دوام جاری رہنے والا ہو، گردش لیل و نہار کے ساتھ اس کا دوام متصل یعنی چلتا رہے، جس کی کوئی نہایت نہ ہو اور جس کی انقطاع یعنی کبھی منقطع نہ ہو، ہمیشہ کے لیے پڑھا جا رہا ہو، گردش لیل نہار کے ساتھ بشمار بارش اور شبنم کے ہر قطرے کے۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا درود دوامی اور درود پاک کے ایک دو فضائل۔ میں امید کروں گا کہ احباب آج کی یہ ویڈیو بہت پسند کریں گے۔ احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مالک کائنات آپ کو ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔